حدیث شریف میں سورہ رحمان کو عروس القرآن یعنی قرآن کریم کی دلہن کہا گیا۔ اس میں ایک جملہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے 31 مرتبہ دہرایا گیا۔ جنات کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان سنائی تو وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے جواب میں ہر مرتبہ یہی کہتے رہے، لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ویل اینڈ گڈ، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نیکسٹ میں جو ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احکامات نازل کیے ہیں۔ سورۃ رحمان جو کہ 27ویں پارے میں موجود ہے، مدنی سورت ہے، آیات کی تعداد 78 اور رکوع کی تعداد 3 ہے، اور اسی سورت کو قرآن مجید کی دلہن کہا گیا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں الرحمن کا لفظ ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الرحمن رکھا گیا۔ اس میں قانون سازی کی بجائے توحید باری تعالیٰ پر کائناتی شواہد قائم کیے گئے، اور قیامت کے مناظر، جہنم کی ہولناکی اور خاص طور پر جنت اور اس کے خوشنما مناظر کو نہایت خوبصورتی اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، اس سورت کو عروس القرآن یعنی کہ قرآن پاک کی دلہن قرار دیا گیا۔ اس میں بالکل منفرد انداز میں ایک ہی جملہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے 31 مرتبہ دہرایا گیا۔ جنات کو جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورۃ رحمان سنائی تو وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے جواب میں ہر مرتبہ یہی کہتے رہے، لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 25 تک خدائے رحمان، تعلیم بندگی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں۔ شروع صورت میں بتایا ہے کہ رحمت الہیہ کے مظاہر میں ایک بڑا مظہر قرآن کریم کی تعلیم اور انسان کو اس کے پڑھنے کا سلیقہ سکھانا اور اسے قوت بیان کا عطا کرنا ہے۔ سورج اور چاند حساب کے ایک نہایت ہی دقیق نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ پودے اور درخت بھی اللہ کے نظام کے پابند اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند اور عدل و انصاف کا مظہر ترازو پیدا کیا، لہٰذا ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ زمین کو اس انداز پر پیدا کیا کہ تمام مخلوقات اس پر بآسانی زندگی بسر کر سکیں۔ اس میں خوشہ دار کھجور، غلے، چارہ اور خوشبودار پھول پیدا کیے۔ ان نعمتوں میں غور کر کے بتاؤ، آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسی مٹی جو خشک ہو کر بجنے لگ جاتی ہے، ہماری قدرت کا کمال دیکھو کہ ہم نے اس سے نرم و نازک جسم والا انسان پیدا کر دیا اور جنات کو بھڑکنے والی آگ سے پیدا کیا۔ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟
وہی دونوں مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے۔ اسی نے 2 سمندر جاری کیے جن کے درمیان پردہ حائل ہے، جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ ان سے موتی اور مرجان کا خوشنما پتھر بھی حاصل ہوتا ہے، اور پہاڑوں جیسی ضخامت کے بحری جہاز بھی ان سمندروں کے اندر تیرتے اور نقل و حمل کے لیے سفر کرتے ہیں۔ تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ فانی ہر ایک چیز ہے، باقی ہے تیری ذات۔ یہ آیت نمبر 26 سے 45 تک بیان کیا گیا۔ صفحہ ہستی پر ہر شے فانی ہے، ہر شے فنا ہو جانی ہے، صرف ایک ذات باقی رہنی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس سے اپنی حاجتیں مانگ رہی ہے، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی صفتوں کا انکار کرو گے؟ یاد رکھو، عنقریب وہ وقت آ رہا ہے جب ہم تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ اے جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں میں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو۔ تم نہیں بھاگ سکتے، اس لیے کہ خدا کے مقابلے میں بڑا زور چاہیے۔ تم خدا کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ بتاؤ اس وقت کیا بنے گا جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اس روز مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ یہی جہنم ہے جس کو مجرم جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ اسی جہنم میں اور کھولتے ہوئے پانی کے اندر گردش کرتے رہیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنت میں اللہ کی نعمتوں کا منظر۔ یہ آیت نمبر 46 سے 78 تک بیان کیا گیا۔ جو شخص اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے، اس کے لیے 2 باغ ہیں، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور۔ دونوں باغوں میں 2 چشمے ہیں، دونوں باغوں میں پھل کی 2 قسمیں۔ اہل جنت وہاں تکیوں پر بیٹھے پھل کھاتے ہوں گے، ان کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی، کسی نے آج تک انہیں نہیں چھوا، ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور مرجان ہوں۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان کے علاوہ بھی 2 باغ ہوں گے، گھنے سرسبز و شاداب۔ ان میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، ان میں بکثرت پھل کھجور اور انار ہوں گے۔ خوبصورت اور خوب سیرت بیویاں خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، جن کو آج تک کسی نے نہیں چھوا۔ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تم اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ آپ کے رب جلیل و کریم کا نام بڑا ہی برکت والا ہے۔ برکت والے نام سے وہی نام مراد ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا تھا، یعنی کہ الرحمن۔ آخر میں دوبارہ اسی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ارض و سما کی تخلیق ہو، یہ جنت و دوزخ کا وجود، غرض یہ کہ سارے جہانوں میں جو کچھ ہے یہ سب اس رحمان کی رحمت کا نتیجہ